محاورے، اس کے معنی ہیں جملے۔ ابتر ہونا، خراب ہونا۔ اس کی ماں کی حالت ابتر ہو گئی ہے، مطلب اس کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آب ہونا، مطلب بہت شرمندہ ہونا۔ اسے اپنی ناکامی پر آب ہونا پڑا، جیسے اس نے کچھ غلطی کی ہو جان بوجھ کر اور اس کو اپنی کام پر شرمندہ ہونا پڑ رہا ہو، اس لیے اسے اپنی ناکامی پر آب ہونا پڑنا مطلب شرم آ رہی ہے اسے اپنے کاموں پر۔ آب و دانہ اٹھانا، سفر اختیار کرنا، مطلب کہیں جانا۔ مالک نے ڈرائیور سے جس طرح گفتگو کی، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا آب و دانہ اٹھنے والا ہے۔ مطلب جو ڈرائیور ہے اس کے مالک نے اسے کچھ سنا دیا ہے، اب وہ وہاں سے جا رہا ہے چھوڑ کے وہ کام۔ ٹھیک۔ آڑے آنا، مشکل میں مدد کرنا۔ سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں آڑے آئے، مطلب جو مصیبت میں کام آئے۔ اوکے، آگے ہے آبرو پر پانی پھیرنا، عزت گنوانا۔ عمر کی آوارگی نے اس کے خاندان کی آبرو پر پانی پھیر دیا، مطلب اس کے گھر والوں کی عزت گنوا دی اس نے، عمر نے۔ آڑے ہاتھوں لینا، مطلب ڈانٹنا کسی کو بھی۔ جب نوکر نے گفتگو کے ساتھ جھوٹ بولنے کی غلطی کی تو مالک نے اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا، مطلب اسے خوب ڈانٹا۔ آگے ہے آپے سے باہر ہونا، مطلب غصے میں آنا۔ آج صبح ہی ہمارے استاد آپے سے باہر ہو رہے تھے، مطلب وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے تھے کیونکہ بچے بہت زیادہ شرارت کر رہے تھے یا پھر بات نہیں مان رہے تھے، اس لیے استاد اپنے بچوں پر غصہ ہو رہے تھے۔ آپ باہر ہو رہے تھے، آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ اپنا آلو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا، مطلبی لوگ جیسے رہتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی اپنا آلو سیدھا کرتا ہے، مطلب ہر کوئی نہیں، زیادہ تر لوگ اپنے کام کے لیے دوسروں کو پھسلاتے ہیں، پھر جیسے کام ہوتا ہے پھر وہ اپنا نکل جاتے ہیں، وہی اپنا مطلب نکالتے ہیں، اپنا مطلب جیسے نکل گیا وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے ہے آتش زیر پا ہونا، بہت بے قرار ہونا۔ پس کہ غالب ہوں اسیر میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ مطلب یہ زیادہ آپ لوگ کو شاید سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت بے قرار ہیں، جیسے کہ آج ابا باہر دیش سے آ رہے ہیں، اس لیے آمنہ بہت بے قرار ہے اپنے ابو سے ملنے کے لیے، کوئی چیز کے لیے بھی بہت بے قرار ہونا۔ اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا، اپنا نقصان اپنے آپ کرنا۔ عاطف نے وہاں جا کر خود اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار لی، مطلب اپنا نقصان کر لیا اس نے۔ اپنی ہی کہنا، اپنی باتوں کے آگے کسی کی کچھ نہ سننا۔ یہ شاعر بھی عجیب ہیں، صرف اپنی ہی کہے جاتے ہیں، دوسروں کو کچھ کہنے کا وقت ہی نہیں دیتے، مطلب کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا اور اپنے آپ بولتے جانا۔ آگے کا اپنی منہ میاں مٹھو، اپنی تعریف خود کرنا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف خود کرتے ہیں، جیسے کہ میرا دوست ہمیشہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، مطلب اپنی تعریف بہت خود ہی کرتے رہتا ہے زیادہ تر، کہ میں بہت اچھا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں۔ جیسے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، اپنی حالت پر غور کرنا۔ تم خواہ مخواہ بچوں کو برا کہہ رہے ہو، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، مطلب خود کو بھی دیکھو، صرف بچوں کو برا کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ تم کیسے ہو، اسے کہتے ہیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا۔ آگے کا آپ کی کیا بات ہے، اوکے، آپ کی بڑی ہمت ہے، اوکے، آپ نے ایک ڈانٹ میں تمام لڑکوں کو خاموش کر دیا، آپ کی کیا بات ہے، مطلب وہ
بہت ہمت والا ہے، بہت بڑی ہمت ہے اس کے پاس کہ اس نے ایک ڈانٹ ماری اور سارے کے سارے بچے کلاس میں خاموش ہو گئے۔ آڑ میں شکار کھیلنا، دھوکہ دینا۔ تم آڑ میں شکار کھیلنا چاہتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں پکڑ لوں گا، میں تمہیں دھوکہ دینے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھوں قبر کھودنا، اپنا نقصان خود ہی کرنا۔ جیسے کہ فیضان کو چھیڑنا گویا اپنے ہاتھوں قبر کھودنا ہے۔ مطلب فیضان ایک بہت ایسا لڑکا ہے جو کسی کو چھوڑے گا نہیں، اگر اس کو کوئی چھیڑے گا تو اپنا نقصان خود کرنا۔ فیضان کو چھیڑنا ایسا رہے گا کہ اپنا نقصان خود کرنا، اپنی قبر کھودنے کے برابر رہے گا وہ۔ آفت کا پرکال، مصیبت مصیبت برپا کرنے والا۔ محمد شاہد آفت کا برپا کالا ہے، اسے کچھ مت کہو۔ مطلب وہ اسے حامد سے کچھ، محمد شاہد سے کچھ کہنے کا ہی نہیں ہے۔ اتنا سا منہ نکل آنا، اتنا سا منہ نکل آنا بولتے نہیں، اتنا سا منہ نکل آیا تمہارا، مطلب کمزور ہونا۔ جیسے امی بولتی ہے اتنا سا منہ ہو گیا تمہارا، مطلب کمزور ہو گیا بچہ اس کا۔ میاں کیا غم ہے جس سے اتنا سا منہ نکل آیا ہے، مطلب کیا ہو گیا میاں تم کو، اتنا سا خالی منہ ہو گیا تمہارا، مطلب تم کمزور ہو گئے ہو۔ آٹے میں نمک کے برابر ہونا، بہت کم ہونا۔ اسمبلی میں مخالف پارٹی کو دیکھ کر سوچنا پڑتا ہے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ مطلب اس کی پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو گئے ہیں۔ آٹے میں نمک کے برابر ہونا مطلب بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں اس کی پارٹی کے لوگ۔ آج کل کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ قرض ادا کرنے میں آج کل نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب اگر تم کسی کو بولے ہو کہ قرضہ کوئی تم کسی سے لیے ہو تو اس کو وقت پہ واپس کر دو۔ یہ مت بولو کہ آج دیتا ہوں، آج بھی نہیں دیے بولتے کل دیتا ہوں، یہ ہو جائے گا وعدہ خلافی۔ تو آج کل نہ کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے کسی سے بھی۔ آگے کیا؟ پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ آج کل ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، ہمیں کیوں یاد کریں گے؟ مطلب بہت زیادہ ان لوگ خوش ہیں، بہت زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ پیسے ہو گئے ہیں ان کے پاس، وہ اپنے بزی ہیں ایک دم سے اپنی لائف میں۔ تو وہی بول رہا ہے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ پھر آگے ہے انگوٹھا دکھانا، جیسے بولتے نہیں ایسا کر کے ویسا انکار کرنا، مطلب ایسا انگوٹھا دکھانا مطلب نہیں، انکار کرنا، میں نہیں کر رہا ہوں۔ جب میں اطہر کے پاس قرض مانگنے گیا تو اس نے مجھے انگوٹھا دکھا دیا۔ مطلب میں جب اس سے اطہر کے یہ پہ کچھ اور نام بھی لے سکتے ہو اگر آپ کو زیادہ ہارڈ لگ رہا ہے تو، جیسے کہ ظہیر ہو گیا، آصف ہو گیا، زین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میں زین سے پیسے مانگنے گیا تو اس نے مجھے انگوٹھا دکھا دیا، مطلب اس نے مجھے انکار کر دیا کہ میں تجھے پیسے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ آخرت سنوارنا، نیکی کے کام کرنا۔ آخرت سنوارنا مت نیکی کے کام کرنا۔ بڑھاپے میں آخرت سنوارنے کی فکر بیکار اور فضول ہے۔ اب جب انسان بوڑھا ہو جائے گا تب وہ نماز روزہ کرے گا تو اسے آخرت وہی ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں آخرت سنوارنے کی فکر بیکار ہے۔ اب بڑھاپے میں جا کے نماز پڑھو تو اب پتہ نہیں کتنی زندگی ہے نا، اس لیے بچپن سے ہی نماز پڑھنا اسٹارٹ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند آتی ہے، اس لیے بڑھاپے میں آخرت سنوارنے کی فکر بیکار اور فضول ہے تم۔ پھر آگے کا ہے آسمان میں چھید ہونا، بہت تیز بارش ہونا، جیسے کہ 26 جولائی کے دن ہوئی تھی۔ آج کتنی بارش ہو رہی ہے، آسمان میں چھید ہو تو نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن زیادہ بارش ہوتی ہے، بہت زیادہ تیز بارش ہو گئی اور ہر جگہ پانی بھر گیا، اس دن بول سکتے ہیں کہ آسمان میں چھید ہو گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آسمان سے باتیں کرنا، بہت بلند ہونا۔ قطب مینار کی بلندی دیکھ کر معلوم ہوتا ہے جیسے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اب قطب مینار دیکھو کتنا اونچا دکھتا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے،
اسی لیے بلندی دیکھ کر وہ سب ایک بچہ یا پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے آسمانوں سے بات کر رہا ہے، مطلب اس کی اونچائی بہت بلند ہے، مطلب بہت ہی بلند ہے۔ آسمان سر پر ٹوٹنا، سخت مصیبت ہونا۔ والد کے انتقال کے بعد انیس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ والد کے انتقال کے بعد انیس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کے رشتہ دار، اس کے جان پہچان والے سب اس سے ہاتھ چھڑا کے چلے گئے اور وہ اکیلا رہ گیا۔ بہت سے معاملوں میں، صحت کے معاملے میں، خیال کیئر کے بارے میں، دولت کے بارے میں۔ اب کیا پتہ اس کے والد کے پاس دولت نہ ہو، اس لیے اس کے پورے رشتہ دار اس کو چھوڑ کر چلے گئے، مصیبت میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے انیس کے سر پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، آسمان ٹوٹ پڑا۔ آستین کا صاف ہونا، چھپا ہوا دشمن۔ میرا دوست میرا ہی آستین کا سانپ نکلا۔ کوئی رہتے ہیں جو آستین کا سانپ ہوتے ہیں، چھپا ہوا دشمن ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ اچھے ہیں لیکن اچھے نہیں ہوتے، لیکن کوئی بہت اچھے ہوتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس ہے۔ میرا دوست میرا ہی آستین کا سانپ نکلا، لیکن میرے پاس میرا اچھا دوست ہے۔ آگے ہے آستین میں سانپ پڑنا، اوکے۔ دشمن کو دوست سمجھنا۔ کوئی رہتے ہیں بہت سیدھے لوگ جو سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا بہت اچھا دوست ہے، لیکن وہ دشمن ہوتا ہے۔ جیسے کہ تم آستین میں سانپ پال رہے ہو، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ کوئی تمہیں بتاتا بھی ہے کہ دیکھو وہ اچھا نہیں ہے تمہارے لیے، تم آستین میں سانپ پال رہے ہو، وہ بعد میں تمہیں جا کے دھوکہ دے گا یا پھر برباد کر دے گا۔ تو وہی ہے دشمن کو دوست سمجھنا۔ آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور کرنا۔ جیسے کہ کلاس میں بچے ہیں، ٹیچر نہیں ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں، آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ جب استاد کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں تو ادھر پہ تھوڑا رائٹنگ مسٹیک ہے، صحیح کر لینا۔ جب استاد کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں تو بچے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ آستین چڑھانا، لڑنے کو تیار ہونا۔ کبھی دیکھو فلموں میں یا پھر کہیں پہ پکچروں میں یا پھر گانے میں کہیں دکھاتا ہے ہیرو یا پھر ویلنس، دیکھو آستین اوپر کرتے ہیں شرٹ کی، تو مطلب لڑنے کے لیے تیار ہونا۔ میرے دشمن نے مجھے دیکھتے ہی آستین چڑھانا شروع کر دیا۔ آگے ہے زمین و آسمان کا فرق، بہت بڑا فرق۔ کراچی اور مظفر آباد کی آبادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ آبادی کا ڈفرینس بتا رہا ہے کہ کتنا زیادہ ڈفرینس ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے، اوکے۔ آگ بگولا ہونا، غصے میں آنا۔ میں نے ایسی کیا خطا کی جو آپ آگ بگولا ہو رہے ہیں؟ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں تم اتنا غصہ کیوں ہو رہے میرے اوپر؟ میں نے کیا خطا کی ہے کہ تم اتنا زیادہ غصہ، آگ بگولا ہو رہے ہو میرے اوپر؟ آگے آگ میں تیل ڈالنا۔ کوئی دیکھو رہتے ہیں فسادی لوگ، فساد کو بڑھانے والے لوگ ایکچولی۔ فیضان نے براق کی لڑائی میں آگ میں تیل ڈال دی۔ جیسے کہ اس سے اور چھوٹا ایگزامپل بتا دیتی ہوں، جیسے کہ دو بچے لڑائی کر رہے ہیں، اس میں یا پھر دو عورت لوگ لڑائی کر رہے ہیں یا پھر دو آدمی لوگ لڑائی کر رہے ہیں، کوئی دو انسان لڑائی کر رہے ہیں، تو تیسرا انسان مزہ لینے کے لیے چکر میں آئے گا اور کیا جھگڑا سلجھانے کے بجائے اور فساد بڑھا دے گا، آگ میں تیل ڈال دے گا تاکہ لڑائی اور بڑھے ہو۔ ٹھیک ہے، اس لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، آگ میں تیل نہیں ڈالنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ الٹی پلٹی پڑھنا، سوری الٹی پٹی پڑھانا، سوری، برے لوگوں کے چکر میں دیکھو ان لوگوں کو سمجھاتے دیکھو غلط پڑھ دی میں نے۔ الٹی پٹی پڑھانا، گمراہ کرنا، ابھی دیکھ لو اس سب ایک ساتھ آ رہے ہیں لوگ۔ میری بھابھی اپنے شوہر کو الٹی پٹی پڑھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں، جیسے کہ میرے پڑوس والی آنٹی نے میرے خالہ کو الٹی پٹی پڑھا دی،
مطلب ان کو چڑھا دیا، گمراہ کر دیا باتوں سے کہ دیکھو ایسا ایسا یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے الٹا طوطا. سیافم. سونیا کتنی خوبصورت لڑکی ہے لیکن سونیا کتنی خوبصورت لڑکی ہے لیکن اس کا شوہر الٹا طوطا ہے. مطلب وہ بہت زیادہ کالا ہے یا پھر خوبصورت نہیں ہے. سونیا بہت خوبصورت ہے لیکن اس کا جو ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، وہ اتنا سندر نہیں ہے. اس کے آگے وہ سیاہ فام ہو جائے. اندھے کی لاٹھی مطلب سہارا. جمیلہ اپنے باپ کی اندھے کی لاٹھی ہے، مطلب وہ اپنے باپ کا سہارا ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ وہ ڈنڈی ہے، ایسا وہ اس کا باپ اس کو گلے پہ سے ہاتھ رکھ کے پھر ایسے چلتا ہے، نہیں. جمیلہ اپنے باپ کے لیے سہارا ہے، ان کو سنبھالتی ہے وہ، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے آنکھ مارنا. اوکے، یہ والا آنکھ مارنا نہیں ہے. اشارہ کرنا مطلب کسی کو اشارے سے بلانا، ٹھیک ہے، یا پھر اشارے میں کوئی بات بولنا. تم نے آنکھ مار کر بازی جیت لی ورنہ بازی میری تھی. آنکھ کا تارا ہونا، بہت زیادہ عزیز ہونا، جیسے کہ ماں باپ کے لیے اس کے بچے بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں. موہن کا اکلوتا بیٹا اس کی آنکھ کا تارا ہے. ضروری نہیں اکلوتے رہے، سب بچے ماں باپ کی، سب بچے 1 2 3 4 کتنے بھی ہوں، وہ اپنے ماں باپ کی بہت عزیز ہوتے ہیں. انگلیوں پر نچانا. اوکے، تنگ کرنا مطلب بہت زیادہ کسی کو تنگ کرنا. جیسے کہ میں نے تمہارے جیسا نہ جانے کتنے لوگوں کو انگلیوں پر نچایا ہے. مطلب یہ بولا ہے کہ میں نے تم جیسے لوگوں کو تم جیسے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے لوگ کو میں نے انگلی پہ ایسے سے نچایا ہے، ٹھیک ہے، مطلب تنگ کیا ہے. جیسے کوئی رہتا ہے تنگ کرنے والا. آگے کے بڑھتی ہے اینٹ سے اینٹ بجانا، تباہ کر دینا. مولوی فرحت نے میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اب دیکھو اس کی یہ پہ کچھ اور بھی لے سکتے ہو، جیسے کہ پڑوس کی خالہ نے ہمارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یا پھر اپنے گھر کی پڑوس کی خالہ نے اپنے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مطلب اپنے گھر کو خود ہی تباہ کر لیا. کچھ بھی جملہ ڈال سکتے ہو. ویسے ہیں باغ ہونا، بہت خوش ہونا. اپنی کامیابی کی خبر سے وہ باغ ہو گئے. جیسے کہ کسی بچے نے کوئی ایگزام پاس کیا، جیسے نیٹ ہوا اور سی ٹیٹ ہوا، یو پی ایس سی ہوا، وہ باغ ہونا مطلب اس نے ایگزام کلیئر کر دیا. 10ویں کا ہو گیا، 12ویں کا ہو گیا وہ بچہ. جیسے کہ میں نے 10ویں پاس کی خبر سنی تو میں باغ ہو گئی. میں 10ویں کا رزلٹ آیا تو یہ خبر سن کے میں باغ ہو گئی، مطلب بہت زیادہ خوش ہو گئی ہوں. بال بچنا، مرتے بچنا. وہ گاڑی سے گرا لیکن بال بچ گیا. مطلب جیسے رہتے نہیں تو ہلکا سا بچ جاتے ہیں، اس کی جان بچ گئی. گرا تو لیکن وہ بچ گیا، اس کی جان بچ گئی، وہ سیف ہے بھی. بال پاکا نہ ہونا، بال بیکانا ہونا، آنچ نہ آنا. میری اردو تھوڑی سی کمزور ہے، تھوڑا دھیان دینا. فیضان نے گھات لگا کر مجھ پر حملہ کیا مگر میں بال بچ گیا، یا پھر وہی بال بچ گیا. فیضان نے گھات لگا کر مجھ پر حملہ کیا لیکن میرا بال بھی پاکا نہ کر سکا. ایسا کچھ جملہ رہے گا. یہاں پہ تھوڑا مسٹیک ہے، تھوڑا چیک کر لینا بعد میں باہر جا کے. آگے کا بال کی کھال اتارنا، نقص تلاش کرنا. جیسے کوئی رہتے نہیں ہے سب اچھا رہے گا لیکن اس میں کچھ نہ کچھ نقص تو ضرور نکالیں گے. جب وہ کلاس میں کچھ سمجھاتے ہیں تو کچھ نہ پوچھو بال کی کھال اتار لیتے ہیں. بات کھلنا، راز معلوم ہونا.
اب تو بات کھل گئی ہے، تمہیں پولیس کے سامنے آنا ہوگا۔ کسی کی کوئی چور ہے، چوری کیا ہے اور گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، مطلب گھر والے کو پتہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ گھر والے کو پتہ ہے۔ اب سب یہی بول رہے ہیں کہ اب بات کھل گئی ہے اس سے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تم چور ہو، اب پولیس کے سامنے تم کو آنا پڑے گا، اور مطلب اس کا راز پتہ چل گیا کہ اسی نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے۔ بات بڑھنا، جھگڑا پھیلنا، اگر بات نہ بڑھتی تو یہ خون نہ ہوتا۔ یہ تو سی آئی ڈی والا ہو گیا۔ اگر بات نہ بڑھتی تو یہ خون نہیں ہوتا، مطلب جھگڑا پھیل گیا تو اس کو وہی چکر میں اس کا خون ہو گیا۔ بات بنانا مطلب بہانہ کرنا، بہانہ بنانا پھر بہانہ کرنا۔ بات تو ہم نے وہاں خوب بنائی تھی مگر ہماری دال نہ گلی۔ بات بنانا مطلب بہانہ مارنا، جیسے کہ اس کے زیادہ تر بچے دیکھو کرتے ہیں کلاس میں، سر آج میں بک بھول گیا، میں نے ہوم ورک کیا تھا، لیکن پتہ ہے ان کو وہ ہوم ورک نہیں کیے ہوتے ہیں۔ بہانہ مارتے ہیں کہ ہم دیکھو ہمارا پیٹ دکھ رہا ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہم اور پھر گھر پہ بہانہ مارتے دیکھو ہمارا پیٹ دکھ رہا ہے، ہم اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ بچے نے ہوم ورک ہی نہیں کیا ہے۔ بات بنانا اور بہانہ مارنا وہی رہے گا۔ بازار سرد ہونا، کاروبار کم ہونا، مطلب ابھی تھوڑا کاروبار جو ہے، کام دھندا، وہ دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے، ابھی کم ہو رہا ہے۔ بازار سرد ہے، ابھی سودا نہ کرو، مطلب ابھی جو بازار میں جو دام چل رہا ہے ابھی وہ بہت ٹھنڈا ہے، ابھی بہت سرد ہے، ایک کام کرو تھوڑا بعد میں کرو، ٹھیک ہے، اس لیے جملہ بولتے ہیں بازار سرد ہونا۔ بازار گرم ہونا، مطلب بازار ابھی کیا ہے، اب زیادہ دام ملے گا، بازار میں جو سامان بیچو گے یا وہ زیادہ دام میں بکے گا۔ آج کل بابا لوگوں کا بازار گرم ہے، بابا نہیں بول سکتے ہیں یا پھر کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ردی والے ہو گئے، بنگار والے ہو گئے، یا پھر سبزی ترکاری والے ہو گئے، اب ان لوگوں کا کیا ہو گیا، بازار گرم ہو گیا ہے، مطلب جو پہلے سبزی 10 روپے میں بکتی تھی اب وہ 20 روپے میں بک رہی ہے، مطلب بازار اب گرم ہو گیا ہے۔ سمجھ پا رہے ہو؟ ابھی کچھ بھی نہیں سمجھے کمنٹ کر دینا، میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے۔ بڑا بول، شیخی، بڑے بول کا سر اونچا ہوتا ہے۔ بول بالا ہونا، ترقی پانا۔ آج کل جھوٹوں اور دغا بازوں کا بول بالا ہے، مطلب جو جھوٹ بولتے ہیں، دغا کرتے ہیں اور جھوٹ کا ایسا یہ بول کے سامان بہت اچھا ہے اور ایسا بیچ دیتے ہیں، ایسا دغا بازوں والے لوگ کا کیا ہے، آج کل کیا ہے، بہت زیادہ ترقی پا رہے ہیں، ایسی کر کے تو سامان بیچ رہے ہیں سب، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کوئی اچھے لوگ ہیں جو سچ بول کے بیچتے ہیں، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بیڑا اٹھانا مطلب ذمہ داری لینا کسی کی۔ چاچا نے یتیم بچوں کی پرورش اور تعلیم کا بیڑا اٹھایا، ٹھیک ہے، چاچا ہوا یا پھر خالہ ہوئی یا پھر نانی ہوئی یا پھر نانا ہوا، نانا نے یتیم بچوں کا، اپنے نہیں، یتیم بچوں کی پرورش اور تعلیم کے لیے بیڑا اٹھایا کہ اب میں ان بچوں لوگ کو سنبھالوں گا، میں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، بڑا کروں گا، اب یہ ذمہ داری میری رہے گی، ٹھیک ہے۔ باگلیں بجانا مطلب خوش ہونا، اس کی خوشی کی انتہا نہ پوچھو، وہ تو بگلے بجا رہی تھی، بجا رہا تھا پھر بجا رہی تھی۔ بلائے لینا بہت پیار کرنا۔ بہت عرصے کے بعد عمر گھر پر پہنچا تو اس کی بوڑھی ماں نے اس کی بلائیں لیں، مطلب اسے بہت پیار کیا۔ بلائیں مطلب وہ نہیں جو بولتے ہیں ایسا کہ بلا لے لو، وہ نہیں، یہ بلائیں مطلب بہت زیادہ پیار کرنا۔ دیکھو 2-4 گانے بھی نکلے ہوں گے، جیسے کہ بلائیں لے لوں مطلب بہت زیادہ پیار کرنا، ٹھیک ہے۔ بھویں تاننا، ناراض ہونا، کیوں بھویں تان رہے ہو بندہ نواز، مطلب بہت زیادہ ناراض ہو رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے۔ اب اس کی جو بھویں ہیں وہ بہت زیادہ کیا کر رہا ہے،
गुस्से में कैसे उठा रहा उसको। आगे है भीगी बिल्ली बनना, खामोश बैठना। बोलते क्यों नहीं, भीगी बिल्ली क्यों बने हो, मतलब खामोश बैठा है, भीगी बिल्ली बन गया है, मतलब छुप के बैठ गया है, डर से बैठ गया है, खामोश बैठ गया है। ठीक है। क्या है, भांडा फोड़ना, भेद जाहिर करना। होते ना, मैं भांडा फोड़ दिया भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था तेरे को, वैसा जुमला है। भेद जाहिर करना मतलब किसी का राज जाहिर कर देना। बोला था मैं बताना नहीं किसी को, कल मैं घूमने जाऊंगा, घर पे बताया नहीं हूँ, तो उसके दोस्त ने क्या किया, घर पे जाके बता दिया उसकी माँ को। अभी क्या हो गया, भेद जाहिर हो गया, तो वही बोला भांडा फोड़ दिया। अगर मैंने इसका भांडा फोड़ दिया तो वो कहीं का ना रहेगा, मतलब कल तो उसकी बहुत पिटाई होगी अगर मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा तो। समझ रहे हो, ऐसे सब जुमले इजी होते हैं, ज़्यादा ट्राई किया करो। एक दो बार पढ़ोगे फिर अपने आप जुमले बनाने आप लोग को आ जाएंगे। ठीक है। पगड़ी बनाना, काम बनाना। पगड़ी बनाने वाला तो खुदा है, दौलतमंदों से कौन उम्मीद रखे। पगड़ी बनाना मतलब काम बनाना। अब काम बनाने वाला कि कोई से भी काम हो, छोटे बड़े कोई से भी काम हो, सबको बढ़ाने वाला तो खुदा है। पगड़ी बनाना तो खुदाई का ही काम है, वो किसी का काम नहीं है, वो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है। इसलिए कुछ भी मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो, अल्लाह ताला से मांगो, खुदा से मांगो। ठीक है। दौलतमंदों को से कोई उम्मीद ही नहीं रखना चाहिए, जो करो अपने दम पे करो। ठीक है। आगे का है बराना, मुराद हासिल होना। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये थोड़ा तुम लोग को हार्ड लगेगा, ये इसका जुमला बता देती हूँ मैं। हासिल होना, जैसे कि मैं एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आई तो मेरे मम्मी डैडी ने मुझसे वादा किया था कि मुझे सेल फ़ोन दिलाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा गिफ्ट हासिल हो जाएगा। मैं क्लास में फ़र्स्ट आई तो मुझे मेरा गिफ्ट हासिल हो गया। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई और जुमला बनाने हैं, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप ही बना सकते बिल्कुल। ठीक है, ये भी सही है। आगे का है पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। जब मैंने इसके करतूत बताए तो वो पानी पानी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। ठीक है। फूले न समाना मतलब बेहद ज़्यादा खुश हो जाना। इम्तिहान की कामयाबी की खबर सुनकर वो खुशी से फूले न समाए, मतलब उसे बेहद खुशी हो गई, तो एग्ज़ाम में कामयाब हो गया है। पापड़ बेलना, कई काम करना। मोहन ने कई पापड़ बेले मगर अभी तक कामयाबी नहीं ना हुआ, मतलब उसने बहुत सारे काम किए। पापड़ बेले मतलब बहुत ज़्यादा काम किए, जैसे वो पढ़ाई भी कर रहा है, साथ साथ में जॉब भी कर रहा है और घर के काम भी कर रहा है, इसलिए मोहन ने कई पापड़ बेले, मतलब अभी तक वो कामयाब ना हुआ। ठीक है। परवान चढ़ना, जवान होना। तुम अपने कामों की मोहब्बत के साए में परवान चढ़े हो। पाला पड़ना, वास्ता पड़ना। मुझे कभी भी ऐसे जलील आदमी से पाला ना पड़ा। वास्ता पड़ना, पाला पड़ना मतलब किसी के सामने या फिर किसी से कैसा वास्ता पड़ना, पाला पड़ना मतलब कभी उसे मिले ही नहीं। एक्चुअली ऐसा रहेगा, मुझे कभी ऐसे जलील आदमी से पाला ना पड़ा, मतलब वो कितना जलील आदमी था, अच्छा वो मेरा उससे पाला नहीं पड़ा, ऐसा कुछ जुमला बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाँव फैलाना, बहुत लालच करना। मियाँ जितनी चादर हो उतनी ही पाँव फैलाओ, मतलब बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, वरना जो आया है वो भी चला जाएगा। पाँव फैलाकर सोना, बेफिक्री की नींद, जैसे कि बच्चे देखो, छोटे बच्चे को कैसे सोए रहते हैं, हाथ पैर कुछ भी नहीं ध्यान रहता कि कहाँ है, किसके मुंह पे जा रहा है, किसके पेट पे हाथ पैर जा रहा है। बेफिक्री की नींद सोना, पाँव फैलाकर सोना, ऐसा रहेगा। हमारी कौम रहनुमाओं का पाँव फैलाकर सोना मुल्क के साथ दुश्मनी है। पाँव फूंक कर कदम रखना, बहुत एहतियात से चलना।
ہمارے استاد ہمیشہ پاؤں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، مطلب وہ بچوں کو ہمیشہ ایسی ہدایت دیتے ہیں، اچھی ہدایت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، احتیاط بتاتے ہیں کہ ایسے زندگی میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہیے، اچھے سے رہنا چاہیے، اچھے سے پڑھنا چاہیے، کھیلنا بھی چاہیے ساتھ میں، لیکن ساتھ ساتھ میں پڑھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، پاؤں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی صلاح دیتے رہتے ہیں ایسا۔ پتھر کی لکیر مطلب پکی بات، وہ جو کہتا ہے پتھر کی لکیر ہے، مطلب اس کو آگے کوئی چینج ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان رہتا نہیں ہے، میں نے بول دیا تو بس بول دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی کچھ اس کو بدل ہی نہیں سکتا۔ جس کے پہلے راجا لوگ رہتے تھے، اگر اس کو بولتے رہتے کہ اس کو پھانسی ہوئے گی، اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو اس کے ہاتھ کاٹنا کمپلسری ہو جاتا تھا۔ تو ان لوگ کی بات کیا رہتی تھی، پتھر کی لکیر بن جاتی تھی۔ پاؤں کی جوتی حقیر سمجھنا مطلب بیکار سمجھنا اس کو۔ وہ دن گئے جب لوگ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، مطلب ایسا عزت ہی نہیں دیتے تھے، ایسا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے پر جلنا، پیش نہ چلنا، وہاں تو فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کا پیٹ پر پتھر باندھنا، صبر کرنا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے رہے، مطلب انہوں نے بہت صبر کیا۔ پہاڑ ٹوٹ پڑنا، مصیبت کا نازل ہونا، جب سے کشمیر آیا ہوں مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ابھی دیکھو کشمیر میں بہت سارے واقعے ہوئے تھے، حادثے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پرانے مردے اکھاڑنا، پرانے قصے لے بیٹھنا، مطلب دیکھو کبھی کبھی رہتا نہیں ایسا، جو بات ہو گئی رہتی ہے پھر بھی اس کو واپس اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا تھا، وہ کیسے ہوا تھا۔ چل جملہ دیکھ لیتے ایک بار، خواہ مخواہ پرانے مردے اکھاڑ رہے ہو، بات بڑھ جائے گی۔ کوئی جھگڑے میں دیکھو کوئی بول دیتے تم میرے کو اس دن کیسے بولا تھا، یا پھر میں رہتا ہے پرانے کیسے بہت پرانی بات رہتی ہے، پھر اکھاڑ لیتے اس کو، بولنے لگتے کہ اب بھی بولنے لگتے ہیں کہ یہ جھگڑے میں دیکھو اور بات بڑھ جاتی ہے پھر، اس لیے پرانے جو بات رہتی ہے اس کو بھول جانا چاہیے۔ پیٹ کا ہلکا ہونا، کم ظرف ہونا، ایسے خدا کے لیے کوئی بات نہ کہو جو پیٹ کا بہت ہلکا ہو۔ پیٹھ ٹھوکنا، حوصلہ بڑھانا، دیکھو کبھی کبھی دیکھو ایسے تپ آتے ہیں ٹیچرس لوگ، ڈیڈ لوگ، موم لوگ، ایسا پیٹھ تپاتے اپنے بچے لوگ کی کہ حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ لائق بچے کی پیٹھ ٹھوکنا ماں باپ کا فرض ہے، مطلب ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ایسے زور زور سے نہیں مار دینا، ہلکا ہلکا جو ایسے کرتے ہیں بس اتنا کرنا کہ حوصلہ رہے بچے کو کہ ہاں وہ بہت اچھا کر رہا ہے، اس کو اب اور اچھا کرنا چاہیے، تب میرے باپ اور اچھا کچھ بولیں گے مجھے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پٹی پڑھانا، گمراہ کر دینا، یہ دیکھو پھر آگے جیسے بچے تھوڑے لائن پہ آتے ہیں پھر ہی ان لوگ الگ کر دیتے ہیں۔ بدماش نے اس کو ایسی پٹی پڑھائی کہ گھر سے چوری کر کے بھاگ گیا، اب بتاؤ، ایسے تو بچے بگڑیں گے، اس لیے اچھے دوست بنایا کرو، ٹھیک ہے۔ بدماش نے اس کو ایسی پٹی پڑھائی کہ وہ گھر سے چوری کر کے بھاگ گیا، گمراہ کر دیا وہ بچے کو، دیکھو اب آگے ہے پگڑی اتارنا، بے عزت کرنا، دیکھو سرداروں کی پگڑی ان کی جان ہوتی ہے، ان کی شان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو بزرگوں کی پگڑیاں اترتی جا رہی ہیں، مطلب ان کے بچے ایسے کام کرے کہ وہ بے عزت ہوتے جا رہے ہیں ایک دم سے، اس لیے اپنے ماں باپ کی اور گھر میں سب کی عزت بنا کے رکھو، ٹھیک ہے، پگڑی اترنے نہ دو۔ پیٹھ دکھانا، ڈر کر بھاگنا، جنگ میں پیٹھ دکھانا بہادروں کا کام نہیں ہے۔ پاؤں دھو دھو کر پینا، عزت کرنا، احمد اپنی ماں کے پاؤں دھو دھو کر پیتا ہے، سب کو پینا چاہیے، اب ایسا نہیں کہ پانی سے دھو لو اس کو پھر پی لو، ایسا نہیں، عزت و احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیٹ میں بل پڑنا، بے حد ہنسنا،
حسمت نے کسی کا کسا، ضروری نہیں ہے نام لکھو، ٹھیک ہے. حسمت نے ڈیش کسی کا افسانہ پڑھ کر میری پیٹ میں تو بل پڑ گئے، مطلب بہت ہنسی آئی مجھے، ٹھیک ہے. پیٹ میں چوہے دوڑنا، بھوک لگنا، بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. پھول جھڑنا، اچھی بولی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. پیچ و تاب کھانا، غصے میں ہونا، میرا خط پڑھ کر وہ پیچ و تاب دکھا رہا، پیچ و تاب کھاتا رہا، مطلب بہت غصہ کرتا رہا. اب اس نے جانے وہ خط میں کیا لکھا تھا، ایسا اس کو اتنا غصہ دیکھنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. تاب نہ لانا، برداشت نہ کرنا، وہ ایسی خبر سن کر تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا، مطلب برداشت ہی نہیں کر سکا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے بہت زیادہ بڑا اچانک جھٹکا لگ گیا، وہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گیا، وہ برداشت ہی نہیں کر پایا. تارے گننا، رات بھر جاگنا، عاشقوں کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو رات بھر تارے گنتے رہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہو. بہت ساری فلمیں ایسی نکل رہی ہیں جو رات بھر عاشقوں کے لیے ہوتی ہے. جو عاشق رہتے ہیں وہ رات بھر تارے گنتے ہیں. ابھی جلدی دیکھو ایک پکچر نکلی ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تر کی بات تر کی جواب دینا، شکن جواب دینا، نالائق بیٹا باپ کی ترک کی بات تر کی جواب دینے لگا، مطلب منہ توڑ جواب دینے لگا، ڈائریکٹ باپ کا کچھ لحاظ ہی نہیں ہو نالائق بیٹے کو. اور تڑ 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 جو بولتے ہیں نہیں، تڑ تڑ جواب نہیں دے، وہ والا وہ رہے گا. نالائق بیٹے نے اپنے باپ کو تڑ تڑ جواب دینے لگا. کتنا نالائق بیٹا وہ، دیکھو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. 3-5 کرنا، ٹال مٹول کرنا، معمولی سی رقم کے لیے 3-5 مت کرو، جیسے کہ اب جتنے کا ہے وہ اتنے میں دے دو، ضرور نہیں ہر بار دام کم کرو. ٹال مٹول جلدی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تارے توڑنا، انوکھا کام، اس کا کیا کہنا، وہ تو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا ہے، مطلب وہ اس کے بہت سارے انوکھے کام ہیں، وہ انوکھے کام بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تن میں آگ لگنا، بہت غصہ کرنا، بہت زیادہ غصہ آنا ہے پھر غصہ کرنا. اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، مطلب اس کی بات ایسی تھی کہ میرے کو بہت زیادہ غصہ آ گیا. تصویر بن جانا، خاموش ہو جانا، وہ یہ خبر سن کر تصویر بن گئی یا پھر بن گیا، مطلب ایسی خبر ہی تھی بہت زیادہ غم والی یا پھر بہت زیادہ خوشی والی کہ وہ خاموش ہو گیا. زیادہ تر خاموشی غم والے کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایسی غم خوار خبر تھی کہ وہ خاموش ہو گئی، تصویر بن گئی. تلوار کا کھیت، جنگ کا میدان، پانی پت تو ہمیشہ تلوار کا کھیل بن رہا ہے، مطلب جنگ کا میدان بن گیا. پانی پت جو ہے ایک جگہ ہے، وہ جنگ کا میدان بن گیا ہے، ٹھیک ہے. ترقی تمام ہونا، غرور جاتا رہنا، جو نہیں نتیجہ نکلا اس کی ترک تمام ہو گئی، اس کا غرور جاتے ہی رہا، ٹھیک ہے. 3 حرف بھیجنا، لعنت بھیجنا، بولتے 3 حرف بھیج دو، مطلب لعنت بھیج دو، ٹھیک ہے. وہ سب تمہاری ذلیل حرکت پر 3 حرف بھیج رہے ہیں یا پھر بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. تھک کر چاٹنا، قول و قرار سے پھر جانا، بھلے لوگ تھک کر چاٹنا نہیں کرتے، بھلے لوگ تھک کر چاٹا نہیں کرتے، جو مطلب جو اچھے لوگ رہتے ہیں وہ تھک کر چاٹتے نہیں ہیں، وہ صرف گندے لوگ ہوتے ہیں جو سب ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آگے بڑھتے. تھالی کا بیگن، رخ بدلنے والا، اس کا کیا اعتبار ہے، وہ تو تھالی کا بیگن ہے، مطلب کبھی یہاں ہے تو کبھی وہاں رہے گا، کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے. تیور بدلنا، غصے میں ہونا، آج تو تمہارے والد صاحب کے تیور بدلے ہوئے ہیں، مطلب آج تو کچھ بڑا ہونے والا ہے، آج تو تم پٹنے والے ہو، ایسا ہے. تو کیسے آج تمہارے ابو کی جو تیور ہیں وہ غصے بہت زیادہ بدلے ہوئے، مطلب آج بہت زیادہ غصے میں ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کرنا، تکرار کرنا، عورتوں کو تو
میں کرنے کی عادت ہوتی ہے. مطلب بہت زیادہ تکرار کرتی ہیں, تھوڑا بحث کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تنکے کا پہاڑ بنانا. اب دیکھو کوئی اتنی سی بات رہے گی, اتنی سی, لیکن اس کو اتنا بڑا بتا دیں گے, اتنا ایسا. کیوں تنکے کا پہاڑ بنا رہے ہو؟ معمولی بات کو اتنا نہ بڑھاؤ, ٹھیک ہے. ٹھیسو بہانا, جھوٹ موٹ رونا. بولتے نہیں رو رہے ہوں ایسا کر کے. کیوں چوسے بہا رہے ہو؟ تمہاری چال بازی سب جانتے ہیں. جیسے کہ چھوٹے بچے لوگ دیکھو کبھی کبھی اسکول نہیں جانا رہتا تو جھوٹے دیکھو روتے ہیں, ایسا جھوٹ موٹ کر روتے ہیں, تو وہی بول رہے ہیں کیوں چوسے بہا رہے ہو. جو تمہاری چال بازی نہیں چلے گی, مطلب تمہیں اسکول جانا ہی پڑے گا آج, ٹھیک ہے. ٹٹو پار ہونا, کام کا ہونا. کل تو تمہارا کام ٹٹو پار ہو گیا, اب مٹھائی کھلاؤ. مطلب کل جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا, اب آج مٹھائی کھلاؤ تم. ٹس سے مس نہ ہونا, اپنی جگہ پر قائم رہنا. میرے نالے سے پتھر ہل گئی مگر آج وہ ٹس سے مس نہ ہوا. مطلب اپنی جگہ سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا, جو جہاں پہ گرا تھا وہ وہیں پہ رہ گیا, ٹس سے مس ہلا تک نہیں ہوا اپنی جگہ سے, ٹھیک ہے. ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنا, مطلب نظر بد سے دیکھنا. بولتے نہیں ٹیڑھی ایسا نہیں کہ آنکھ ہے اس میں ٹیڑھی کر کے سے دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں. نظر بد سے دیکھنا, مطلب وہ نظر لگا رہے ہوں وہ انسان, وہ ہمیشہ اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور مجھے یہ پسند نہیں. مطلب ہمیشہ بد نظر آنکھ سے دیکھتے ہیں. ٹال مٹول کرنا, بہانہ کرنا. کیوں ٹال مٹول کر رہے ہو؟ صاف کہہ دو کہ قرض نہیں دینا چاہتے. مطلب بہانہ مارا کہ نہیں آج پیسہ نہیں ہے یار, کل لے لینا. ایسا کرتے کرتے ایک ہفتہ ہو گیا, بیچارے کو دیکھو قرض ہی نہیں دے رہا, تو یہ بہانہ مار رہا ہے اس کا دوست. ٹکا سا جواب, صاف اور کورا جواب. جب میں نے اس سے مدد مانگی تو اس نے ٹکا سا جواب دیا. مطلب صاف انکار کر دیا اس نے, ٹھیک ہے, صاف جواب دے دیا. ٹھکانے لگانا, موضوع جگہ پر پہنچنا. مردے کو فوراً ہی ٹھکانے لگا دیا. ٹوپی اچھالنا, بہت خوش ہونا. اپنے محبوب لیڈر کو دیکھ کر لوگ ٹوپیاں اچھالنے لگے. مطلب رہتے نہیں کسی کو دیکھو بہت دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, تو بولتے ہیں ایسے کہ ٹوپی اچھالنا. مطلب بہت زیادہ خوش ہو جانا, کسی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جانا. ٹھنڈی سانس لینا, آہیں بھرنا. کیوں ٹھنڈی سانس لے رہے ہو؟ معاملہ کیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ. آہیں بھرنا مطلب ٹھنڈی سانس لینا کہ ہاں اچھا ہوا ایگزام پاس ہو گئے ہم, اب آگے نیکسٹ رہے گا کہ اب ہمیں ٹینشن یہ ہے کہ واپس سے ایگزام دینا پڑے. کوئی بچے بہت زیادہ بچے فیل ہو گئے, لیکن اب کیا کر رہے ہیں, ایک بچہ آصف کیا کر رہا ہے, آہیں بھر رہا ہے کہ ہاؤ کہ میں پاس ہو گیا. ثواب کمانا, نیکی حاصل کرنا. عمر نے مسجد میں چندے کر بہت ثواب کمایا. چندے دے کر بہت ثواب کمایا. ثابت قدم رکھنا, قائم رہنا. اپنے ہی قول و قرار پر ثابت قدم رہنا چاہیے. مطلب جو تم بولے ہو وہ کرنا چاہیے. کہ جیسے کہ میں اس بار جیسے کہ بہت اچھی پڑھائی کروں گا, کہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گا, تو اسے اپنے ثابت قدم رکھنا چاہیے, رہنا چاہیے. اپنی جو بات بولی ہے اس پہ ٹیٹے رہنے چاہیے کہ مجھے اچھے مارکس لانے ہیں, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے, ٹھیک ہے. آگے ہے جام پر جام چڑھانا, بہت شراب پینا. کیوں بہت جام پر جام چڑھا رہے ہو؟ کچھ اپنے روپے کا خیال کرو. مطلب بہت زیادہ شراب پی رہا ہے, جام پہ جام چڑھا, مطلب بہت زیادہ شراب پی جا رہا, ٹھیک ہے. جامے سے باہر ہونا, غصے میں آنا. صادق ہمیشہ چھوٹی سی بات پر جامے سے باہر ہو جاتا ہے. مطلب چھوٹی بات پہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے. جامے میں پھولنا نہ سمانا, مطلب بہت خوش ہونا. وہ دولت حاصل کر کے اپنے جامے میں پھولا نہ سمایا, مطلب بہت زیادہ خوش ہو گیا وہ, ٹھیک ہے.
جان میں جان آنا، طبیعت کو سکون حاصل ہونا۔ ماں نے جب بچے کو زندہ دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی، مطلب ماں کو اب سکون ملی ہے طبیعت کو اس کی کہ اب چلو میرا بچہ ٹھیک ہے، اس کی جان کی طبیعت، جان کی کیا ہے، ابھی صحیح سلامت ہے۔ جان با لب ہونا، مرنے کے قریب ہونا، وہ جان با لب ہے، اس کے قصوروں کو معاف کر دے، مطلب وہ اب اس کی موت ہونے والی ہے، وہ مرنے والا ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں، وہ جان با لب ہے، اس کے قصوروں کو معاف کر دو، ٹھیک ہے۔ جلتی پر تیل ڈالنا، فساد بڑھانا، وہ دوستوں کی لڑائی میں فیضان نے جلتی پر تیل ڈال دیا۔ اب دیکھو کتنا بدتمیز ہے یہ بچہ، فساد بڑھا رہا ہے خالی یہ۔ جلے پر نمک چھڑکنا، مصیبت زدہ کی تکلیف بڑھانا، اب تو رحم کرو کیوں جلے پر نمک چھڑک رہے ہو۔ جمائی خربوزے نکالنا، نکما ثابت ہونا، وہ کتے تو جمائی خربوزے ہی نکلے، میں نے سمجھا کہ وہ وفادار ثابت ہوں گے۔ جان لڑانا، بے حد کوشش کرنا، مطلب بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وزارت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جان لڑا دی مگر ناکام رہا، مطلب اس نے بہت کوشش کی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ آصف نے ایگزام پاس کرنے کے لیے جان لڑا دی مگر وہ ناکامیاب رہا، ٹھیک ہے۔ جھانسے میں آنا، دھوکے میں آنا، اس کے جھانسے میں آ گئے اور پھر دستہ وزیر پر دستخط کر دیے، مطلب اس کے جھانسے میں آ گئے اور پھر کاغذ پہ دیکھو دستخط کر کے کیسے پیسے اس کو دے دیے اور زمین بھی اپنے ہاتھ نہیں آئی، اس نے دھوکے دے دیے ہم کو۔ جوتی کا یار، شیر انسان، وہ تو جوتی کا یار ہے، تم اسے نہیں جانتے۔ جوتیاں چاٹنا، آوارہ پھرنا، آج کل تو پڑھے لکھے لوگ جوتیاں چاٹتے پھر رہے ہیں۔ جگر تھامنا، صبر کرنا، جگر تھام کر بیٹھے، اب حضرت اپنا بیان سنائیں گے۔ جل دینا، فریب دینا، وہ اسے جل دے کر بھاگ گیا، مطلب اسے دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ فریب دینا دھوکہ دینے کے برابر رہے گا، ٹھیک ہے، وہی مطلب رہے گا اس کا، مطلب حامد نے آصف کو جل دے کر بھاگ گیا، مطلب دھوکہ دے کر بھاگ گیا، فریب دے کر بھاگ گیا۔ چاٹ لگنا، چسکا بڑھنا، جس کو جوئے کی چاٹ پڑ گئی وہ تباہ ہو گیا، مطلب جو جوا کھیلتا ہے اس کو ایک بار اس کی لت پڑ گئی تو وہ تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے۔ منہ پر مخالفت کر کے ستانا، تم ایسی بات سنا کر چھاتی پر مونگ دل رہے ہو۔ چار چاند لگانا، مطلب بہت بڑھ جانا، چار چاند لگنا، اس کی کامیابی نے ساجد کی زندگی میں چار چاند لگا دیے، مطلب بہت زیادہ کیا کر دیے، بہت بڑھا دی، اس کی جو خوشی تھی وہ اور بڑھ گئی ہے۔ چراغ گل ہونا، خاتمہ ہونا، ان کے انتقال کے بعد سید صاحب کے خاندان کا چراغ گل ہو گیا، اب مطلب وہ خاتمہ ہو گیا، چراغ گل ہو گیا، مطلب گھر میں کسی کا انتقال ہو جانا جو بہت زیادہ عزیز تھا، اس کا انتقال ہو جانا، عزیز ویسے نہ رہے پھر بھی گھر کا انسان جب ایک بار انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، گھر کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔